اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام انہ ما بین القبر الحسین والسماء یختلف الملائکہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبح و شام آسمان کی رہنے والی مخلوق زیارت امام حسین کے لیے قبر حسین پر آتی ہے، اور اس کی وضاحت تھوڑی سی اس طرح ہے کہ امام نے فرمایا کہ صبح و شام ملائکہ آتے ہیں، یعنی تانا باندھا ہوا ہے زیر زیارت کے لیے۔ ملائکہ کچھ صبح کو آ رہے ہیں، کچھ شام کو آ رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک سال حج چھوٹ گیا تھا، میں حج پر نہیں آ سکا، تو میں صاحب مال ہوں، کیا میں پیسہ خرچ کروں تو مجھے وہ حج کا اجر مل جائے گا؟ تو رحمت العالمین نے کوہ قبرص جو مدینے میں بہت بڑا پہاڑ تھا، اور نے فرمایا اگر یہ سونے کا ہو جائے اور آپ اسے خرید کر راہ خدا میں تقسیم کر دیں تو پھر بھی وہ جو حج کا اجر ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیا جانے کیا کہنے عظمت امام حسین علیہ السلام کے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا ظاہری بچپنا تھا، رحمت العالمین کے ساتھ کھیل رہے تھے اور رحمت العالمین خوش ہو رہے تھے۔ تو عائشہ نے دیکھا اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ۔ تو رحمت العالمین فرماتے ہیں کیوں نہ خوش ہوں کہ یہ جو میرا ہے ثمرۃ فؤادی، یہ میرے دل کا پھل ہے یا ٹکڑا ہے یا میرا حصہ ہے۔ اور نے پھر فرمایا میری امت میں سے لوگ اسے قتل کریں گے۔ عائشہ میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ تو رحمت العالمین سے کہتی ہے یا رسول اللہ بیان فرمائیں۔ تو رحمت العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں میری حجوں میں سے ایک حج لکھے گا۔ تو اس نے تعجب کیا مولا آپ کی حج؟ کہا ایک نہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں میری حجوں میں سے 2 حج لکھے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ 2 حجیں؟ پھر رحمت العالمین نے فرمایا 5 حجیں، حتیٰ کہ تسلسل چلتا گیا کہ 10 حجیں، 20 حجیں، 30 حجیں، 40، آخر میں فرمایا 70 حجیں جو ہے اللہ تعالیٰ زائر حسین کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ فرماتی ہے یا رسول اللہ 70 حج امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے اللہ لکھے گا؟ پھر فرماتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90 حج جو ہے وہ لکھے گا۔ فقط حج نہیں ہے، اور 90 جو عمرہ میں نے ادا کیے ہیں وہ ایک دفعہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے آئے گا، جو کہے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 عمرہ مقبولہ جو ہیں، حج مقبولہ جو میں رحمت العالمین کے ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ تو اس کے بعد سائل نے سوال کیا
کہ جس کو نقل جو ہے اس روایت کو جب نقل کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو امام جعفر سے پوچھتا ہے مولا پھر حج؟ مولا نے فرمایا نہیں، وہ جو فقراء لوگ ہیں، جو فقیر ہیں، جن پر حج واجب نہیں ہے، تو وہ حسین کی زیارت کریں گے تو اللہ ان کو یہ نامہ اعمال میں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہ جو ثواب ہے وہ درج فرمائے گا، ورنہ حجت الاسلام جو ہے، حج جو ہے وہ صاحب مال پر کیا ہے، واجب ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح برکت زیارت امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ زیارت حسین کرتا ہے تو وہ رحمت العالمین کی 90 حجوں کو پا لیتا ہے، جبکہ آپ ایک حج کا ثواب جان چکے ہیں کہ اس نے کہا مجھ سے حج چھوٹ گیا، تو رحمت العالمین نے فرمایا ابو قبیس کی جو پہاڑی ہے اگر وہ سونے میں تبدیل ہو جائے اور آپ اسے خریدیں اور راہ خدا میں تقسیم کر دیں تو وہ اس حج کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں زیارت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا وہ جو اجر ہے جو رحمت للعالمین کی 90 حج ہیں، جو اس کا اجر ہے وہ ہمارے نام اعمال میں نصیب فرمائے، اور اسی طرح ہمیں مولا امام زمانہ کے جانثاروں میں قرار دے۔ والحمد للہ۔